السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ مفید دینی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے اور ضروری بھی ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں بے چینی کا شکار کیوں رہتے ہیں۔ بہت سے معاملات ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں پریشانیوں کا شکار یا عجیب سی کشمکش کا شکار رہتے ہیں، جن میں سب سے بڑی وجہ بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی دل آزاری بہت کرتے ہیں۔ ہم جانے انجانے میں دوسروں کا دل دکھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، لیکن ہم ان کو آرام سے ہلکا سمجھتے ہوئے ادا کرتے رہتے ہیں۔ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بھی دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، یہ زبان کو پکڑ کر فرمایا کہ اس کو اپنے قابو میں رکھنا، کہ زیادہ لوگ جہنم میں اسی کی وجہ سے جائیں گے۔ انسان اپنی زندگی میں ہاتھ پاؤں سے جو کام کرتا ہے وہ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن زبان سے بڑی باتیں کر جاتا ہے۔ اسی لیے اگر دن میں کوئی اوسطاً 5-10 کام ہاتھ پاؤں سے کرتا ہے تو زبان سے بعض اوقات سینکڑوں باتیں کر جاتا ہے، اور جو زیادہ بولتا ہے بعض اوقات وہ دوسروں کی دل آزاری بھی زیادہ کرتا ہے۔ ہمارے گھریلو مسائل ہوں، دوستیاں ہوں، یا ہمارے محلے کے یا رشتہ داریوں کے کسی بھی قسم کے اگر مسائل جھگڑے ہوں تو عموماً یہ گفتگو کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی باتیں نارمل سمجھتے ہوئے، مذاق سمجھتے ہوئے کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ دوسرے کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال کرنا اچھی بات نہیں، ایسے ہی کسی کا دل دکھانا بھی اچھی بات نہیں۔ بعض احادیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ کو گرانا اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ برا نہیں لگتا جتنا کہ کسی مسلمان کے دل کو دکھانا۔ اللہ رب العزت کے ہاں کس کا کیا درجہ ہے، اس کا علم اس دنیا کی ظاہری آنکھ کے بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ ظاہراً کوئی معلوم نہیں اللہ کے ہاں کون کتنا نیک، پرہیزگار یا متقی ہے، اللہ کا کتنا مقرب ہے، اللہ کا کتنا قریبی ہے۔ ہمیں زندگی میں یہ چاہیے کہ ہم زبان کے ساتھ کوئی بڑی بات نہ کریں۔ اسی لیے عام مشہور محاورہ ہے کہ پہلے تولیں پھر بعد میں بولیں۔ سوچ سمجھ کر بات کریں کہ کیا میری یہ بات، یہ میری گفتگو کسی کی دل آزاری کا سبب تو نہیں ہے۔ اور یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بڑی مصیبتیں اور تنگیاں بھی آتی ہیں، اور ان مصیبتوں تنگیوں کے ساتھ پھر ہماری زندگی میں بے چینی، بے سکونی بڑھتی ہے، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ بے چینی، بے سکونی کیوں ہے۔ عبادات ضرور کریں، لیکن ان عبادات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری رکھیں کہ آپ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی درست کریں۔ جب معاملات درست ہوں گے پھر عبادات کا بھی مزہ آئے گا، اور ان کی وہ روحانیت اور نورانیت عملی زندگی میں آئے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ پہلے تولیں پھر بعد میں بولیں۔